نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، آج کی اس مجلس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں وہ کچھ سکھا دے جس کی ہمیں ضرورت ہے. آج انشاءاللہ العزیز میں سورۃ الفاتحہ کے موضوع پر کچھ بات آپ سے کروں گی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور بارہا اس کا میننگ جاننے کے باوجود، اس کی تفسیر جاننے کے باوجود، اس کے معنی پر غور و فکر کرنے کے باوجود ہم جب نماز میں اس کو پڑھتے ہیں تو عموماً بھول جاتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. عام روزمرہ زندگی میں ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز کی حالت میں بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یاد دہانی سب کو فائدہ دیتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، فذکر، آپ نصیحت کیجیے، یاد دہانی کرائیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی. اس لیے میں آج اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی سورۃ الفاتحہ کے معنی کی یاد دہانی کراؤں گی انشاءاللہ. آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے. قرآن مجید کی تمام صورتیں سوائے سورۃ التوبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس چیز پر بھی اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہی بابرکت ہے، جس کی دلیل ہمیں خود قرآن مجید سے ملتی ہے. تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور عزت والا ہے. اسی لیے ہم نماز کا آغاز بھی اسی سے کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. اسی طرح ہر کام کے شروع میں، ہر اچھے کام کے شروع میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں. وضو کا آغاز تو لازمی طور پر بسم اللہ سے ہونا چاہیے. اسی طرح کھانا کھاتے وقت کھانے کا آغاز بھی بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے. پھر ہر طرح کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے صبح و شام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی وہ بھی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام 3 بار اس کو پڑھتا ہے اس کو اللہ کے حکم سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، یعنی ہر طرح کے نقصان اور شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح کھانے پر اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو کھانا کم نہیں ہوتا، اور کھانا کھانے پر انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بھی انسان کھا لے اس کے اندر ایک بھوک کا احساس رہتا ہے یا ایک ویکنس کا احساس رہتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی مشکلات میں جب اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی مشکلات دور فرماتے ہیں. جیسے رنج اور غم کے موقع پر جو دعا سکھائی گئی وہ بھی کیا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یعنی اگر کسی انسان کا دل گرفتہ ہو، اسے کوئی خوف ہو، کوئی پریشانی، کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس وقت اللہ اللہ کہہ کے اپنے رب کو پکارے اور ساتھ ہی توحید کا اظہار کرے کہ لا اشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. کیونکہ کسی کو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم پھر اللہ سے نہیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو ہماری حاجات پوری کر سکتا ہے یا ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے. کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور اس کے سوا باقی تمام مخلوق اس کی پیدا کرتا ہے، اس کی محتاج ہے. خواہ وہ انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں یا بزرگ فرشتے ہیں یا وہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں یا جبریل ہے جو وحی لے کر اترتے ہیں علیہم السلام اجمعین. لیکن اصل طاقت، اصل قوت، اصل اختیار اور اقتدار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے انسان کو ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کا آغاز بھی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہ دلوں میں ایک سکون اور اطمینان اور ایک خوشی پیدا کر دیتا ہے.
آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ کا الحمدللہ سے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. کون ہے اللہ؟ رب العالمین، جو رب ہے ساری کائنات کا، سارے جہانوں کا، سارے عالم کا. بات یہ ہے کہ انسان کس کی تعریف کرتا ہے. سوچیے، آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کس کی تعریف کریں گے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جس میں کوئی خوبی ہوتی ہے، مثلاً کوئی خوبی، کوئی خوبصورت ہے تو ہم اس کی تعریف کریں گے. کمال اور جمال، اس کا اخلاق اچھا ہو، انٹیلیجنٹ ہو، اس کے پاس کوئی طاقت ہو، اقتدار ہو. یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں، کبھی سامنے کرتے ہیں، کبھی پیچھے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے حسن اور جمال کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قیامت کے دن جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کچھ چاہیے، تو وہ جو کچھ بھی چاہیں گے انہیں وہ سب کچھ دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھیں گے تو وہ عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی، ہمیں ہر نعمت جو ہم نے چاہا تمہیں ہمیں عطا کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. اور جب اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو انہیں جنت کی ہر نعمت بہت چھوٹی لگے گی. یعنی انسان کو خوشی عام طور پہ کب ملتی ہے؟ جب وہ اپنی پسند کی چیزیں اکٹھی کر لیتا ہے. پسند کی گاڑی ہو، پسند کا گھر ہو، پسند کے کپڑے ہو، اچھا زیور ہو، اچھا لباس ہو، ہر خواہش پوری ہو تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میری تو ہر خواہش پوری ہوگی، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا، اب تو خوشیاں ہی خوشیاں. تو اہل جنت کو یہ ساری خوشیاں مل جائیں گی. لیکن ان سب خوشیوں کو پا کر، جسے کہتے ہیں نا ہائٹ آف ڈیلائٹ پہ جا کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ان کو اپنا دیدار کروائیں گے تو ساری خوشی کے مقابلے میں یہ خوشی کہیں زیادہ ہوگی. تو سب سے زیادہ جمال اس کے اندر ہے، اس کی ذات پاک میں ہے. اور اسی طرح سب سے زیادہ کمال کہ اس نے ہر چیز جو بھی بنائی وہ پرفیکٹ بنائی، اس میں کوئی نقص نہیں رکھا. مثلاً آسمان کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی نگاہ دوڑاؤ، بار بار دوڑاؤ. کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ کوئی کمی نظر آتی؟ کوئی نقص نظر آتا ہے؟ انسانوں کی بنائی ہوئی چھتیں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ریپیئر کی ان کو ضرورت ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان جب سے بنایا، ہم گن بھی نہیں سکتے وہ سال جب سے وہ سب کچھ بنا ہوا. اور اس میں الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات جس نے پیدا کیے 7 آسمان طباقا، تہ بتہ، ایک کے اوپر ایک. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہیں پاؤ گے، کوئی ڈس آرڈر نہیں پاؤ گے. فرجع البصر، پھر پلٹ کے اپنی نگاہ دوڑاؤ، بار بار دیکھو، غور و فکر کرو. هل ترى من فطور، کہیں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ، کوئی کمی، کوئی چیز نظر آتی؟ ثم ارجع البصر، پھر نگاہ لوٹاؤ، ایک دفعہ اور دیکھو. کرتین، بار بار دیکھو، جتنی بار چاہو دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد لوٹ آئے گی. یعنی دیکھ دیکھ کے تھک جائے گی، لیکن تم کوئی غلطی فالٹ نہیں ڈھونڈ سکو گے اللہ کی تخلیق میں. اتنا کمال ہے، اتنی پرفیکشن. اور پھر آپ دیکھیے کہ بے شمار ملینز اینڈ ٹریلینز آف گیلیکسیز جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار پہ گھوم رہی ہیں. اور بعض اوقات ایک گیلیکسی جس کے اندر ٹریلینز آف سٹارز ہوتے ہیں دوسری کے اندر سے اس طرح گزر جاتی کہ بغیر کسی ٹکراؤ کے، بغیر کسی مشکل کے. اگر ہمیں 2 کرسیاں بھی ساتھ ساتھ اٹھا کے لے جانی پڑے تو کہیں نہ کہیں ٹکرا جائیں گی، کہیں نہ کہیں کچھ مشکل پیش آئے. کچھ بھی بنانے سے پرفیکشن نہیں ہوتی، کتنا بھی ہم کر لیں. کپڑے رنگ لیں ان کے رنگ اڑ جاتے ہیں، زیور بن جائیں ان کے ڈیزائن پرانے ہو جاتے ہیں. کروڑوں سال سے، ہزاروں سال سے مختلف چیزیں، ستارے، سیارے، اور خود جب سے یہ زمین بنی ہے اس کے اوپر اڑنے والے درخت، کبھی ان کو دیکھ دیکھ کے انسان اٹھتا ہے. ہر سال ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، دوبارہ جب آتے ہیں ہم پھر دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، لگتا ہے جیسے پھر نیا ہو گیا سب کچھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی تخلیق کے اندر بھی غور و فکر کرے انسان، یہ بڑی سے بڑی چیز کے اندر کوئی کسی قسم کا تفاوت اور قطور اور رکھنا اور خلل نظر نہیں آئے گا.
بڑی چیزیں تو بڑی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز مچھر کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی، یعنی جو اس سے بھی بڑھ کے حقیر ہو. اور کہا جاتا ہے کہ مچھر کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے اور اس کے بھی سارے سسٹمز کام کر رہے ہیں. خود مچھر کتنا حقیر ہے اور اس کے اوپر پایا جانے والا کیڑا جو ہے وہ کتنا حقیر ہے اور اس کو کتنا پرفیکٹلی بنایا کہ وہ اس کے اوپر زندہ رہتا ہے اور کس طرح ہر چیز فنکشن کر رہی ہے. اور ایک چھوٹا سا مچھر بڑے بڑوں کی موت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں مچھر کی وجہ سے جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں اتنی جنگوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. اور ایک مچھر کی کئی 100 آنکھیں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر جب انسان مائکروسکوپک لیول پر غور کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے, عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کیوں؟ کیونکہ اس کی تخلیق میں جمال بھی ہے, اس کی تخلیق میں کمال بھی ہے, اور پھر وہ بندوں پر جو انعامات کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات خود کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے, پیاری سے پیاری چیز آپ کہیں دیکھتے ہیں, لیکن ضروری نہیں اس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچے. مثلا آپ کبھی بہت حسین منظر دیکھتے, ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے خانے والے سے ملتان کی طرف, تو بہت ہی زبردست آموں کے باغ تھے, اتنے خوبصورت, اتنے بڑے بڑے درخت کے, ایک ایک درخت کو آپ دیکھتے گئے تو دل خوش ہوتا ہے. اب انسان ان درختوں کو دیکھ کے تعریف ضرور کرتا ہے کہ کتنے پیارے باغ ہیں, کتنے پیارے درخت ہیں, لیکن کیا ان درختوں سے ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ براہ راست کوئی فائدہ نہیں, ان کے پھل ہم تو نہیں کھائیں گے, تو جو بھی کھائے گا, لیکن ہم صرف اس کی خوبصورتی کی بنا پر اس کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف وہ خود خوبصورت, اس کی بنائی ہوئی چیزیں خوبصورت, بلکہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہمیں فائدے بھی پہنچتے ہیں. یعنی جو کچھ اس نے بنایا ہے, مثلا سورج ہے تو اس کا ہمیں دن رات فائدہ پہنچ رہا ہے. اسی طرح باقی مخلوقات ہے, زمین ہے, ستارے ہیں, سیارے ہیں, چاند ہے, آکسیجن ہے اس ایٹماسفیئر کے اندر, یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ بھی دے رہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات خوبصورت ہی نہیں بلکہ وہ انعام و اکرام کرنے والی ہے. تو ہم تعریف کس کی کرتے ہیں؟ ایک تو کسی کی خوبی کی بنا پر, اور دوسرے جب اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے. سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں یا اس کی تخلیق سے ہمیں کیا کیا فائدے پہنچ رہے ہیں. ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. فَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ, کوئی نام تو لو کسی نعمت کا. اپنے جسم پر ہی ہم غور کریں, آنکھیں کس نے بنائی, یہ ناک کس نے بنائی, یہ ہمارے اندر کے سسٹم جو ہم نے خود بھی نہیں دیکھے وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور کس کس طریقے پر کام کرے. آج تک جتنی بھی ریسرچ ہو چکی ہے, انسان اپنے جسم کے آدھے حصے کو بھی نہیں پہچان سکا, ایک سیل کو بھی پوری طرح بھی ڈسکور نہیں کر سکا, اور اس کے فنکشن کو مسلسل تحقیق جاری ہے. انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اس رحمت کرنے والے رب کے انعامات پر. تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ, تو اس کی تعریف کرتے ہیں جو صاحب جمال و صاحب کمال ہے, اس کی تعریف کرتے ہیں جو اپنی ذات میں کامل ہے, اور جس نے جو کچھ بنایا اس کے اندر کمال پیدا کر دیا. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جو صرف صاحب کمال ہی نہیں, صاحب انعام بھی ہے, صاحب اکرام بھی ہے. اپنے بندوں کو اس نے بہترین حالت پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین شکل و صورت پر, اور تمام مخلوقات سے افضل بنایا, اور ہمیں بولنا سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن علم القرآن, اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, اسی نے انسان کو بولنا سکھایا. تو جب ہم بولنے والے مخلوق ہیں تو پھر اس بولنے سے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کرنی چاہیے. اور قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف سکھائی گئی ہے, کیونکہ انسان جب کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ تعریف کرے, تو پھر وہ اس کی کرے کہ جس کی تعریف کر کے وہ کبھی مایوس نہ ہو. اور باقی انسانوں کے اندر جو خوبیاں ہیں, مخلوق کے اندر جو چیزیں, وہ بھی دراصل اسی کی دی ہوئی ہے نا. مثلا اگر ہم ایک پھول کی تعریف کرتے کہ کتنا خوبصورت پھول ہے یہ, تو حقیقت میں کس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں؟
جس نے پھول بنایا. اصل میں تو تعریف کے لائق وہ ہے جس نے وہ بنایا. کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو بھی دراصل کیا ہے؟ بنانے والے. مثلا آپ دیکھیے جیسے بچے کی تعریف آپ کرتے ہیں تو فوراً ماں خوش ہو جاتی. کیوں؟ یا وہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہوتا ہے؟ ماں کو جا رہا ہوتا ہے. تو ہم جب مخلوق کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی انڈائریکٹلی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کو بھول کے کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کتنا مہربان ہے وہ رب, کتنا عظیم ہے وہ رب جس نے یہ سب کچھ بنایا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی نعمت پا کر ہم مغرور نہیں ہوں گے, ہمارے اندر تکبر نہیں آئے گا, ہم اس کو اپنا کمال نہیں سمجھیں گے کہ یہ میرے کسی کمال کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی. ہم ہر چیز پر پھر شکر گزار ہوں گے. اولاد کی نعمت پر شکر گزار, رزق کی نعمت پر شکر گزار, عقل سمجھ کی نعمت پر شکر گزار, اچھی صحت اور جسم کے پرفیکٹلی کام کرنے پر شکر گزار, ہر چیز پر پھر ہم شکر گزار ہو جائیں گے. اسی لیے الحمدللہ کا معنی صرف اللہ کی تعریف نہیں کی جاتی بلکہ کہا جاتا ہے کہ سب شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے, کیونکہ تعریف لازمی طور پر انسان کو شکر گزار بناتی ہے. جب آپ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں, جب آپ کسی کی خوبی کو دیکھنے والے ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ مثبت ہوتی ہے. آپ کے اندر ایک پرفیکشن کو دیکھنے کی جو عادت ہے اس کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے اور پھر آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس جب آپ تعریف کی بجائے اور شکر کی بجائے شکوے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوچ منفی ہوتی ہے. اور جب سوچ منفی ہوتی ہے تو آپ پڑ رہے ہوتے ہیں, آپ جل رہے ہوتے ہیں, آپ ہر وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں, ایسا کیوں نہیں, ایسا کیوں ہے, یہ کیوں بنایا, وہ کیوں بنایا. اور عام طور پر ہمیں چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی حکمت پتہ نہیں ہوتی تو شکر گزاری سے شیطان ہمیں ڈائیورٹ کر کے شکوے کرنے کی طرف لے جاتا ہے, جس کے نتیجے میں ہماری زندگی مزریبل ہو جاتی ہے. ہماری زندگی میں صرف پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے. اور وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہماری اپنی منفی سوچ کی وجہ سے. ہمیں خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو جس بندے کو الحمدللہ کہنے کی توفیق ہو جائے اس کی دنیا آخرت دونوں ہی پار ہے. دنیا میں کیسے؟ کہ مثبت سوچ اور ہر وقت ایک اطمینان اور ایک خوشی ہوگی. کوئی چیز اس کی مرضی کے مطابق ہوگی تو اس پر بھی وہ الحمدللہ کہے گا, اور کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف ہوگی تو اس پر بھی الحمدللہ کہے گا, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب جس نے یہ کیا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے, وہ مجھ سے زیادہ حکمت رکھتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی, کوئی خوشی ملتی تو آپ فرماتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, اللہ کا شکر کہ جس کے فضل کی وجہ سے نیک کام انجام پاتے ہیں, اچھی چیزیں نصیب ہوتی ہیں. اور اگر تکلیف پہنچتی تو اس پر بھی شکر ادا کرتے, کوئی مشکل وقت ہوتا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے. کیوں اور کیا کہتے, کیا فرماتے؟ الحمدللہ علی کل حال, اللہ ہی کی تعریف ہے ہر حالت میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں. عام طور پر نعمت ملنے پر تو ہم شکر ادا کر لیتے ہیں, لیکن جب ہمیں کوئی تکلیف آتی تو ہم پھر ناراض ہونے لگتے ہیں, اور بعض اوقات بندوں سے نہیں اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہونے لگتے ہیں, حالانکہ ہمیں حق نہیں کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں. جتنے کچھ انعامات اور احسانات اس نے ہم پر کیے ہیں اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم اس سے ناراض ہوں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ناراض ہونے لگتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں؟ یہ ہماری لا علمی کی وجہ سے, کم فہمی کی وجہ سے, ناشکر گزاری کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمیں ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے, نعمت ملے جب بھی اور تکلیف آئے جب بھی. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ نعمت کے ملنے پر شکر گزاری تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن تکلیف آنے پر شکر گزاری کیسے, اور وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے موسم بدلتے ہیں, کبھی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے, کبھی بہار کا موسم آ جاتا ہے, پھر شدید گرمی آ جاتی ہے, پھر آٹم آ جاتا ہے, پھر سردی آ جاتی ہے. تو کتنی تبدیلیاں آتی ہیں سال کے اندر. جب سردی آتی ہے تو ہم شکوہ کرتے ہیں سردی کیوں آ گئی, جب بہار آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الرجی کا موسم آ گیا, جب گرمی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں سخت گرمی لگ رہی ہے, گرمی کب ختم ہوگی. اسی طرح جب فال آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہر چیز ویران سی ہوگی, پتے گرنے لگ گئے ہیں, بڑی اداسی کا موسم ہے. پھر سردی آ جاتی, کسی حال میں ہم راضی نہیں ہوتے. اب آپ بتائیے کہ اگر
گرمی نہ آئے تو ملتان کے آم پکے. جتنی سخت گرمی پڑتی ہے اتنے ہی پھل میٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح سردی کے اپنے فائدے ہیں. اسی طرح بہت سی چیزیں جو کائنات میں ہو رہی ہیں وہ بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن جن کو سمجھ آتی ہے وہ بہت ہی شکر گزار ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے زیادہ جانتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو پھر ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر. اور الحمدللہ اسی طرح جب ہماری ذاتی زندگی میں کوئی تکلیف آتی, کوئی پریشانی آتی, تو بظاہر ہم اس پر بڑے تنگ دل ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی خیر ہوتی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے ہر حال میں خیر ہے. جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے, اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے. تو ہر حال میں خیر ہے. یہ تو اجر کے اعتبار سے. لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے ہم کو دنیا میں, تو دراصل وہ ہماری دھلائی کا وقت ہوتا ہے, تزکیے کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہے, کیونکہ جب تک نعمت ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی باتوں کا, ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. لیکن جب وہ نعمت جاتی ہے تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ او یہ تو اللہ کی بڑی نعمت تھی میرے پاس, اور یہ کیا ہوا. پھر ہمیں وہ نعمت یاد آتی ہے اور ہم اپنی غلطی کی تلافی کر لیتے ہیں اس گزری ہوئی نعمت پر شکر ادا کر کے جس کا آج تک شکر ادا نہیں کیا تھا. اسی طرح بعض اوقات انسان سکون میں کچھ کام کرتا ہے اور کچھ کام بے سکونی سے ہی کر سکتا ہے. مثلا ہم زیادہ دعائیں کب مانگتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نعمت مل جاتی. مثلا وہ ماں زیادہ دعائیں مانگتی ہے جس کے بچے ہوتے ہیں, یا وہ جس کے نہیں ہوتے, اولاد کی جس کے نہیں ہوتے. اور جب بچے مل جاتے ہیں تو پھر نماز سے بھی جاتی. وہ کہتی ہے اب بچوں کی وجہ سے بہت مصروف ہو گئی ہوں, اب اللہ کا حق پورا ہی بھول گیا. تو ایسی صورت میں جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے, اسے نعمتوں کی قدردانی بھی کراتا ہے, نعمتوں پر شکر گزاری بھی آتی ہے. اور جب نعمتوں پر شکر گزاری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں, جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز, کہ وہ ایک اور پردے میں ہمارے لیے نعمت اور رحمت بن جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا, ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو, ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر بہت بڑی خیر رکھ دے, بہت بڑی خیر. کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور زیادہ یاد کرنے لگتے ہیں, اور زیادہ پکارنے لگتے ہیں. اب جب ہم پکارتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یا تو وہ چیز مل جاتی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں, جو ہماری دل پسند ہوتی, جس کی لیے ہم خواہش رکھتے ہیں, اور پھر جو چیز مانگ کے لی جاتی ہے اس کی قدردانی بھی زیادہ ہوتی, اس پر شکر گزاری بھی آتی. یا وہ چیز تو نہیں ملتی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں, اس کے بجائے اللہ تعالیٰ ہماری کوئی مشکل ٹال دیتے ہیں, کوئی تکلیف آنے والی ہوتی وہ دور کر دیتے ہیں, یا اس سے کوئی اور بہتر چیز دے دیتے ہیں. ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری ضرورت ہے. مثلا کسی انسان کے اندر اگر کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اتنے میں اس کو سر درد شروع ہو جاتی ہے اور وہ دعا مانگتی ہے اللہ تو میرا سر درد ٹھیک کر دے. سر درد نہیں ٹھیک ہو رہا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بجائے وہ اندر کی بیماری ہے جو سخت ڈینجرس ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور انسان کہتا ہے میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی, میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں لیکن یہ سر درد ٹھیک نہیں ہوتا, یہ تو سر درد ہی ہو گیا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ کو معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم کہ اس وقت تمہیں کیا چاہیے. تم مانگ رہے ہو ایک چیز اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے میں تمہیں دوسری چیز دے رہا ہے. کیونکہ ہم ٹیسٹ میں ہے نا, تو ضرورت اس بات کی کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار رہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر یہ دونوں صورت نہیں ہے کہ وہ بھی نہیں ملا جو آپ چاہتے ہیں اور کچھ اور بھی نہیں ملا دنیا کا, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں. کیونکہ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہم پر, فرائض ہیں ہم پر جو ہمیں اس دنیا میں کرنے چاہیے, مگر ہم اپنی کوتاہی سے وہ نہیں کرتے اور اس پر ہماری پوچھ ہو سکتی ہے. تو پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مشکل میں ڈالتے ہیں, امتحان میں ڈالتے ہیں, تاکہ ہم دعائیں شروع کریں, اتنی دعائیں کریں کہ ان سے
آخرت کے بلند درجوں پر جو اللہ نے رکھے وہاں بھی پہنچ جائے، اور ان گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں، ان کوتاہیوں کی بھی، ان کمیوں کی بھی تلافی ہو جائے کہ جن کو ہم کمی سمجھتے نہیں. ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کر سکتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق پورے کر دیے؟ نہیں کر سکتا نا. ہم ہمیشہ کمی کی طرف ہیں اور اسی پہ ڈر لگا رہتا ہے. کیا ہم کسی ایک نماز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم نے بالکل ٹھیک پڑھی کہ ہمیں کوئی خیال نہیں آیا؟ کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، کچھ بھی کریں، ہمیں ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ حق نہیں ادا ہوا. ابھی تو پہلی دفعہ عمرہ کیا تھا، اب دوبارہ جائیں گے تو پھر ساری حسرت پوری کریں گے، کیونکہ پہلے تو پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا ہے، ابھی تو ایکسپیرینس کیا ہے. اور یوں ہماری ساری زندگی صرف ایکسپیرینس کرتے گزر جاتی ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایمان کا تقاضا قرار دیتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا جبکہ ہم اس کا حق ہی ادا نہیں کر پاتے؟ نہ تلاوت کا حق، نہ فہم کا حق، نہ عمل کرنے کا حق. تو ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق میں بے پناہ کمیاں کرتے ہیں. وہ کمی کہاں سے پوری ہو؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا جب بہت اونچا مقام رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس پر صبر کر کے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچے. اور بندہ رو چلا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس میں کیوں ڈالا؟ اپنی جہالت ہے نا، ہماری لا علمی ہے جس کی بنا پر ہم اللہ سے شکوے کرتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف، سب شکر اللہ کے لیے. ہر حال میں اس کا شکر ہے، ہر حال میں اس کا شکر. کون ہے وہ؟ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا. رب جو ہے عربی زبان میں اس کے 3 بڑے معنی کیے جاتے ہیں: خالق، مالک اور مدبر. تو رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا، جو پیدا کرنے والا ہے سب کا، ذرے سے پہاڑ تک، دنیا سے آخرت تک، ہر چیز کا خالق وہ ہے. اللہ کے سوا کسی اور نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ساری دنیا مل جائے ایک مکھی تخلیق نہیں کر سکتی، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی، بنا ہی نہیں سکتے. یہ جو کچھ انسان بنا رہے ہیں نا وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کی جوڑ توڑ ہے. جیسے آپ بچے کو لا کے دیتے نا لیگو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک پیس یہاں سے لیتا ہے، وہ کبھی گاڑی بناتا ہے، کبھی ٹاور بناتا ہے، کبھی کچھ بناتا ہے، کبھی کچھ. اس کا اپنا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو جوڑ توڑ کر رہا ہے. ہم جتنے بھی انسان ہیں کچھ بھی بنا لیں، بڑے سے بڑے ٹاورز بنا لیں یا بڑی سے بڑی بلڈنگز بنا لیں یا بڑی سے بڑی مشینری لگا لیں، دراصل دماغ بھی اللہ کا دیا ہوا اور چیزیں بھی اللہ کی دی ہوئی، اور انہیں کو جوڑ توڑ کے ہم ایک نئی چیز بنا کے رکھ دیتے ہیں اور خود کو خالق سمجھنے لگتے ہیں اور اس سے امپریس بھی بہت ہونے لگتے ہیں، جبکہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. تو خالق وہ ہے. پھر یہ کہ مالک بھی وہی ہے. اور جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ مالک وہ ہے تو ہماری زندگی میں بڑا سکون آ جاتا ہے. مثلاً ہمارے مال میں کوئی کمی ہو گئی تو ہم تسلی میں ہوتے ہیں کہ مالک تو اللہ تھا نا، جو اصل مالک تھا اس نے واپس لے لیا. کوئی چیز خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، گم جائے، اسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زیور چوری ہو جاتا ہے یا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم سب اللہ کے ہیں، اصل مالک وہ ہے، اسی نے دیا اسی نے لیا، کوئی شکوہ نہیں. ہم راضی ہیں اس کی رضا پر. وہ دیتا ہے تو شکر ہے، وہ لیتا ہے تو صبر ہے اور اس پر اجر ہے. اور صبر پہ کتنا اجر ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے، انلمیٹڈ، جس کو وہ گن بھی نہیں سکتے، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے خالق اور مالک اور پھر مدبر بھی، ہر چیز کو وہ پلان کر رہا ہے، ہر چیز اس کی قدر کے مطابق، اس کی تقدیر کے مطابق. اس نے فیصلہ کیا کہ ہم کب دنیا میں آئے اور پھر اسی نے فیصلہ کیا کہ کب چلے جائیں، کیونکہ اس نے پوری کائنات کے اندر ایک بیلنس قائم کر رکھا ہے. کتنے لوگ دنیا میں رہنے چاہیے اور کتنوں کو چلے جانا چاہیے، کتنوں کو کس عمر تک پہنچنا چاہیے اور کن کو کب تک زندہ رہنا چاہیے، سب اس کے پاس ہے حساب اس کا.
وہی اس کی تدبیر کرتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں سے زمین اور زمین سے آسمان تک ہر چیز کی تدبیر وہی کر رہا ہے، ہر چیز کو وہی پلان کر رہا ہے. اس لیے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. اور کوئی اور نہیں جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو مدبر ہو. اور جو مدبر ہے وہی رازق بھی ہے، وہی رزق دیتا ہے، اور اس نے ہر ایک کا رزق مقرر کر رکھا ہے. زمین سے بھی رزق کا بندوبست کیا اور آسمان سے بھی. اور آپ دیکھیے کہ رزق کے اندر بھی کتنی تنوع ہے. مثلا ایک پروٹین ہے، پروٹین کی کتنی قسمیں ہیں. اب امیر پروٹین کہاں سے لیتا ہے؟ گوشت سے. اور غریب کہاں سے لیتا ہے؟ دال سے. لیکن دونوں کے لیے اس نے حصہ رکھ دیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ فروٹ سے اپنے وٹامنز لے لیتے ہیں اور کچھ فروٹ نہیں کھا سکتے. مثلا جو سیب نہیں کھا سکتے وہ گاجر سے کام چلا سکتے ہیں. انسانوں کے لیے اتنی ویرائٹی کے ساتھ سب چیزیں پیدا کی، اور پھر حیوانوں کے لیے اور انسیکٹس کے لیے اور جنات کے لیے اور ساری مخلوق کے لیے. اور جو جب سے پیدا ہوئے کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تو اس لیے سب تعریف اسی کی ہے جو صرف میرا اور آپ کا ہی رب اور خالق اور مالک نہیں بلکہ پوری کائنات کا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. رحمان عام رحمت ہے اور رحیم میں اس کی خاص رحمت ہے. عام رحمت سے سب مستفید ہوتے ہیں، مسلمان، کافر، فرما بردار، نافرمان، سب کے سب. کوئی نماز پڑھ کے سوتا تو اس کو بھی رزق ملتا ہے، کوئی نہیں پڑھ کے سوتا تو اس کو بھی رزق مل جاتا ہے. دنیا میں سب کے لیے عام ہے اس کا رزق. تو رحمان میں رحمت عام ہے. اب دیکھیے انسانوں کا کیا حال ہے جب ان کے اندر کوئی خوبی آ جاتی یا ان میں کوئی کوالٹی ہوتی یا ان کے پاس کوئی اقتدار یا اختیار ہوتا ہے، تو جتنی جتنی ان کی طاقت بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا ان کے اندر سے رحم کا جذبہ کم ہوتا جاتا ہے. بہت زیادہ ڈکٹیٹر بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی ساری مخلوق کا رب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہربان بھی بہت ہے. حضرت ابراہیم کی عادت یہ تھی کہ جب کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو ڈھونڈ کے لے آتے تھے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے. تو ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مل جائے اور اس کو میں اپنا مہمان بناؤں. اور کھانا کھلانے کے اوپر وہ اتنی کوشش کرتے تھے کیونکہ کھانا کھلانا ایسے کاموں میں سے جو جنت میں لے جاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بات سے بہت محبت تھی کہ وہ کسی کو کھلائیں. اب کیا ہوتا تو ایک دن ایک بوڑھا آیا 80 سال کا، اس کو انہوں نے کھانا کھلانے کے لیے بٹھایا. جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم، میں تمہیں نہیں کھانا کھلاؤں گا، تم نے اللہ کا نام نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے. جائے یہاں سے، اللہ کے دوستوں سے میری دوستی اور اللہ کے جو دوست نہیں ہے یا اللہ کے فرما بردار نہیں، میرا ان سے کوئی انا براء منکم مما تعبدون. جب اس کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ دیکھو میں اسے 80 سال سے کھلا رہا تھا اور اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا. تمہارے سامنے ایک دن اس نے نام نہیں لیا اور تم نے اسے اپنے کھانے سے محروم کر دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ دہریوں کو بھی جو اس کو مانتا ہی نہیں، جو سراسر انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہے ہی نہیں کوئی خدا، اس کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں. وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اس کے کہ وہ بھی دیتا اور بھی دیتے ہیں، قبروں والے بھی دیتے ہیں ان کو بھی، اور وہ جو اوپر سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے اور دل میں ان کے اللہ کی کوئی محبت ایمان نہیں ہوتا، ان کو بھی ہر ایک کو کھلا رہا ہے. اور جو جتنا نافرمان ہے بعض اوقات اس کو اتنی زیادہ دنیا عام دی ہوئی ہے. تو یہ رحمت عام کے بغیر ہو نہیں سکتی. ہماری کوئی ایک بات نہ مانے، چاہے اپنا بچہ ہو، نافرمانی کرے تو ہم اسے کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کچھ. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں جو سب سے بڑھ کر اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے بچے نے آج بھی بات نہیں مانی، کل بھی نہیں مانی، پرسوں، تو غصے میں آ کے جاؤ اپنی راہ لو. حتیٰ کہ ایک اسمائل کرنے سے بھی گریزاں ہوتی، کوئی سافٹ کارنر نہیں ہوتا پھر دل میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا مہربان ہے. اور آپ دیکھیے کہ فرعون کیسا متکبر تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ کے بھیجا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی. اذهب الی فرعون، موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، اس نے سرکشی کی. اور اس کو کیا کرنا،
قولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ شاید نصیحت پکڑ لے، شاید سیدھے رستے پہ آ جائے. فرعون وہ سیدھے رستے پہ آ جائے، ہاں ہو سکتا ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی تو اللہ ہی رزق دے رہا ہے. اور اتنے تکبر کے باوجود، اور پھر اس کے جتنے بھی وزیر امیر کبیر جو بھی تھے ان سب کو بھی کیسی کیسی دنیا کی ترقی دی اور کتنی زیادہ مہلت دی، اور ایک کے بعد ایک چانس دیا، آزمائشیں بھیجی ان پر کہ سیدھے رستے پہ آ جائے. نعمتیں بھی تھی، تکلیفیں بھی تھی، لیکن وہ نہیں مانے تو بالآخر ڈبو دیا، کیونکہ وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے. اس لیے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، سب کو پال رہا ہے، سب پر مہربان ہے، لیکن اس کی خاص رحمت ہوگی اپنے ماننے والوں کے لیے، اور وہ جنت کی شکل میں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائیں گے انت رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں رحم کروں. اور سورۃ الدہر میں بھی آتا ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہے گا داخل کر لے گا، جسے چاہے گا اس میں داخل کرے گا. اسی لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو اللہ جنت میں نہیں داخل کرے گا، کبھی نہ کہے، بھول کے بھی نہ کہے. ایک شخص نے کسی کے بارے میں ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تو میں جنت میں داخل کروں گا اور تجھے اس سے محروم کر دوں گا. میرے فیصلے کو تم نے اپنے اختیار میں کیسے لے لیا؟ تو یہ جو اس کی رحمت خاص ہے، یہ اس کے ان بندوں کے لیے ہے جو اس کے فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. خواہ وہ کبھی بھی رجوع کر لیں، کبھی بھی کر لیں، 100 سال بھی اگر ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن سچے دل سے پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. کتنا بھی بڑا کسی نے گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگے اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں اتنی ہی رحمت کے ساتھ تیری طرف پلٹوں گا. بس ضرورت ہے پلٹنے کی، ضرورت ہے رجوع کرنے کی، ضرورت ہے معافی مانگنے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معافی مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، بہت ہی خوش. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے خوب توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے، پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے والوں سے. اللہ کی محبت حاصل کرنا تو بہت مشکل کام نہیں. انسانوں نے انسانوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلے. محبت کی جو کہانیاں مشہور ہیں ہمارے ہاں، کیسے کیسی سہرا نوردی کی اور کیسے کیسی تکلیفیں اٹھائی کسی انسان کو پانے کے لیے، اور بعض لوگوں نے اپنی جان تک دے ڈالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سچے دل سے خالص اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کر لینا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم نا امید رہیں، مایوس رہیں اور اس کی طرف نہ پلٹیں، جبکہ ہمیں ہر حال میں اس کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے. اگر آج تک نمازیں نہیں پڑھی تو سچے دل سے توبہ کر کے نماز شروع کریں. اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں کبھی نہیں چھوڑوں. اسی طرح کوئی اور وعدہ خلافی ہو چکی ہے، انسانوں کے حق میں کوئی کمی ہو چکی ہے، یا ماں باپ کی نافرمانی ہو چکی، یا وہ ہم سے ناراض ہیں تو ان کو منا لیں، معافی مانگ لیں. انسانوں کے حقوق میں انسانوں سے بھی معافی مانگنی ہوتی اور ان کو راضی کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا خاص فضل اور رحمت فرمائے گا، کیونکہ وہ اپنے ماننے والے، رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے بندوں پر بہت مہربان ہے. پھر مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا بھی مالک ہے، وہ صرف دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا بھی مالک ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ سارے فیصلے اس کے اختیار میں ہیں، وہ جس کو جہاں چاہے ڈالے، جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. تو اس سے بھی ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم پھر اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے خیر کی امید رکھتے ہیں. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ میں اس پر بھی راضی نہیں کہ میرا فیصلہ میرے ماں باپ کرے، کیونکہ میرے ماں باپ بھی میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم سب کو اس بات کا ایکسپیرینس ہے. تو بعض اوقات ہم ایک نیک نیتی سے ایک بڑا ہی اچھا کام کرتے ہیں، ماں باپ کو پسند نہیں آتا، الٹا ڈانٹ دیتے ہیں اس پر، یہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ہمارے صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ صرف ہمارا رب ہی ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری ساری اندر کی نیتیں، ارادے، کیفیتیں، اختیار، ہماری حیثیت، ایک ایک چیز کو جانتا ہے. وہ فیصلہ صرف ایک عمل کی بنیاد پر نہیں کرے گا، بلکہ یہ بھی دیکھے گا کہ اس کے پیچھے ہمارا
ارادہ کیا تھا، ہماری نیت کیا تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان ایک اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے اور وہ اس کو کر نہیں پاتا تو بھی اس کے لیے پورا اجر لکھ دیتا ہے. اور اگر وہ کر لیتا ہے تو 10 گنا اجر سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. جیسے روزے کا اجر اس نے کیا بتایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گے. نمبرڈ نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے. صبر کا اجر کیا بتایا؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. انلمیٹڈ. یہ ہے اس کی رحمت ہے. یہ ہے قیامت کے دن اس کے آگے کھڑے ہونے کا فائدہ کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے گا انشاءاللہ. تو اس کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھیں لیکن اس کے غضب سے ڈرتے بھی نہیں کیونکہ سارا اختیار اس کے پاس ہے. اگر اس نے پکڑ لیا، اس نے روک لیا، اس نے محاسبہ کر لیا تو پھر چھوٹ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے، کوئی اور بیچ میں آ بھی نہیں سکتا. جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو جاتا ہے پھر بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری ہم عبادت کرتے اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد یعنی ہم تیرے ہی بندے ہیں. اور بندہ عبد کا لفظ جو غلام سے، غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ آقا جو اس کو کہے اس کے مطابق وہ کرتا چلا جائے. اور عبادت جو ہے عربی زبان میں عبادت کا لفظ انتہا درجے کی محبت اور خضوع یعنی ادب اور احترام کے ساتھ کسی کے آگے جھک جانا. عبادت خالی خولی صرف ریچولز پورے کرنے کا نام نہیں ہے. اس میں محبت بھی ہونی چاہیے، اس میں ادب اور احترام بھی ہونا چاہیے اور اس میں جھکاؤ بھی ہونا چاہیے. یعنی جب ہم اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے. ہماری نماز اللہ ہی کے لیے جیسے آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنا سب کچھ اس کو لٹا دینا چاہتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نماز میں بھی ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے اور تیرا سارا فیصلہ مجھے اپنے حق میں قبول ہے اور تجھ پر میرا اعتماد ہے اور تجھ پر میرا بھروسہ ہے، تجھی پر میں توکل کرتا ہوں. تو ایاک نعبد صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے ہی انسان سارے کام کر سکتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اور بڑے سے بڑا کام، وہ کس سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے؟ اللہ کی مدد سے. ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور ایک بندے کا ارادہ ہوتا ہے. صرف بندے کے ارادے سے کام پورے نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل نہ ہو، جب تک کہ اس کی طرف سے اذن نہ ہو، کیونکہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ارادہ نہ کرے یا کوشش نہ کرے. بندہ کوشش کرے لیکن یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ صرف میری کوشش سے ہو جائے گا. اسی لیے دعا کی ضرورت رہتی ہے، اسی لیے اس کو پکارنا چاہیے کہ یا اللہ میں نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، کوشش کر رہا ہوں اور باقی اجر آپ کے ذمہ اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا آپ کے ذمہ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو انسان کریڈٹ خود نہیں لیتا، کریڈٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ کام ہوا ہے.